أشرقت نفسي بنور من معذور لوگوں کو ایگزمشن تھا، جو کمزور تھے ان کے لیے بھی ایگزمشن تھا، جو رکھنا چاہتے تھے وہ لوگ رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہیں رکھ سکتے ہیں. یہ پہلی شرط تھی. جبکہ روزہ فرض ہوئی ہے تو اس وقت یہ چیز پہلی شرط تھی، جو کہ آپ کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 سے ملتے. یہ تفصیلات کو پڑھیے گا آپ تفسیر کے ساتھ. تو جو لوگ جب فدیہ کا ایک مسئلہ آیا تو 180 پر 4 184 اللہ تعالیٰ حکم فرماتے جو لوگ روزے نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ فدیہ دے. مطلب اس وقت طاقت ہونے کے باوجود بھی روزے جو نہیں رکھتے وہ لوگ فدیہ دینے کا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے. لیکن جب یہ جو آیت نمبر 185 جب نازل ہوئی تو اس وقت سے روزے جو ہے مکمل فرض کیے گئے اور کسی کو ایگزمشن نہیں دیا گیا سوائے 2 لوگوں کے، ایک جو بیمار ہے، دوسرا جو سفر میں ہے. ان دونوں کے لیے یہ اجازت دی گئی. روزے نہ رکھنے پر فدیہ دینا ضروری ہے. یہ اس وقت سب کے لیے تھی، چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے. لیکن جب یہ فرض ہو گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آیت نمبر 183 جب سے نازل ہوئی تو سب کو اللہ تعالیٰ عموماً ایک فیصلہ سنا ڈالتا ہے کہ روزے سب کے اوپر فرض ہیں. جیسے آپ سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا جو 10واں روزہ تھا آپ رکھا کرتے تھے. مطلب وہ وقت میں وہ روزہ فرض تھا، مکمل طور پہ رکھا کرتے تھے. لیکن جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے اس 10 یوم عاشورہ کے روزے کو جو ہے نفل قرار دیا. مطلب وہ روزہ فرض نہیں تھا. مطلب اس سے پہلے امتوں کے اوپر وہ وقت میں وہ روزہ فرض تھا. یاد رکھیے. تو سب لوگوں کے اوپر فرض تھے روزے، یعنی روزہ رکھنا ہر امت کے اندر ایک عادت تھی، کیونکہ وہ ایک اچھا طریقہ تھا اللہ تعالیٰ کو پہنچنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے ذریعے سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بات پتہ چلا. تو یاد رکھیے روزے فرض سب کے اوپر تھے. موسیٰ کی قوم پہ روزے فرض تھے، عیسیٰ ابن مریم کے قوم پہ بھی روزے فرض تھے. لیکن وہ کون سے ٹائم پہ تھے اس کا کسی کو علم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل کرے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے. اللہ تعالیٰ وضاحت دے رہے ہیں کہ روزے فرض تھے، سب کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تو آپ کے اوپر بھی ہیں. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ 1 مہینے کا حکم فرماتا ہے. 30 دن نہیں بول رہا اللہ، 29 دن میں نہیں بول رہا اللہ. فمن شہید منکم الشہر، صرف الفاظ دیکھیے، جو لوگ اس شہر بولتے ہیں مہینے کو، اس مہینے کو رمضان کے مہینے کو جو لوگ پائے تو ان کے اوپر روزے فرض ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الصوم کے اندر حدیث نمبر 1880 سے جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ رمضان کا چاند دیکھ لے روزے شروع کرو، پھر جب آپ شوال کا چاند دیکھ لے روزے افطار کر لو، یعنی ختم کرو. نور من فؤادي حينما رأى